السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 9۔ پال گیٹو کو جو حکم اچانک ملتا تھا اور جس پر اسے فوری طور پر عمل کرنے کی ہدایت کی جاتی تھی وہ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اوپر سے ملنے والے ہر قسم کے احکام پر اسے عمل ہی کرنا پڑتا تھا، ورنہ وہ غور و خوض اور منصوبہ بندی سے کام کرنا پسند کرتا تھا، خاص طور پر ایسے کام جن میں مار پیٹ، تشدد اور سختی شامل ہوتی تھی۔ اس قسم کے کام کرنے میں کسی نہ کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی تھی جو بعد میں مسئلہ بن سکتی تھی۔ آج رات کے لیے جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا تھا وہ بھی اسی زمرے میں آتا تھا۔ وہ اس وقت بار میں بیٹھا بیئر کی چسکیاں لے رہا تھا اور بظاہر سرسری انداز میں گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن در حقیقت اس کی نظر ان دونوں جوانوں کی طرف تھی جو کاؤنٹر کے سامنے بیٹھے پینے پلانے کے شغل کے ساتھ ساتھ دو لڑکیوں سے محو گفتگو تھے۔ وہ ایک خاص قماش کی لڑکیاں تھیں اور ان کی اصلیت ان کے چہروں پر لکھی تھی۔ کیٹو ان دونوں نوجوانوں کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر چکا تھا۔ ان کے نام جیری اور کیون تھے، دونوں وجیح اور دراز قد تھے، دونوں کی عمریں 20 سے 22 کے درمیان تھیں، دونوں طالب علم تھے۔ ان دنوں ان کی چھٹیاں تھیں، دونوں دوسرے شہر کے ایک کالج میں پڑھ رہے تھے اور 2 ہفتے بعد انہیں وہاں جانا تھا۔ دونوں خوشحال والدین کی اولاد تھے۔ دونوں کے والدین کا سیاسی اثر و رسوخ تھا، جس کی وجہ سے وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جبری بھرتی کی زد میں آنے سے بھی بچ گئے تھے۔ ان کے والدین کا اثر و رسوخ انہیں کسی قسم کی نہیں بلکہ اور بھی کئی طرح کی مصیبتوں سے بچاتا تھا۔ مثلاً پچھلے دنوں انہوں نے بوناسیرا نامی ایک شخص کی نوجوان اور خوبصورت بیٹی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے سلسلے میں جج نے انہیں سزا تو سنائی تھی مگر اس پر عمل درآمد معطل رکھا تھا۔ چنانچہ وہ اطمینان سے آزاد پھر رہے تھے اور حسب معمول اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ وہ گویا ایک طرح سے ضمانت پر رہا تھے اور اس دوران ایک بار میں بیٹھ کر پینے پلانے اور خاص قبیل کی لڑکیوں سے چہلیں کر کے وہ گویا ان قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے جن کے تحت جج نے انہیں رہا کیا تھا، لیکن لڑکوں کے انداز و اطوار سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں ان معاملات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر اندیشے اور خوف سے بے نیاز اپنے من چاہے انداز میں زندگی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اور ان کی حرکتیں دیکھتے ہوئے گیٹو نے ایک بار پھر دل ہی دل میں انہیں گالی دی۔ حالانکہ گیٹو خود بھی جبری بھرتی سے بچ گیا تھا، لیکن وہ خود اس کا مستحق سمجھتا تھا۔ اس کے خیال میں محاذ پر جا کر ملک کے لیے لڑنے کی نسبت اپنے مالکان کے احکام کی تعمیل کرنا اور ان کے مفادات کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری تھا۔ وہ 26 سال کا ایک صحت مند سفید فام نوجوان تھا، لیکن جبری بھرتی کرنے کے دوران اس کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں نے بورڈ کے سامنے اس کے بارے میں رائے دی تھی کہ اس کی ذہنی حالت قابل اعتبار نہیں ہے اور دماغ کے علاج کے سلسلے میں اسے بجلی کے جھٹکے بھی لگائے جا چکے ہیں، اس لیے اسے فوج میں بھرتی کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسے بھرتی سے مستثنی قرار دے دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹروں کی یہ رپورٹ جھوٹ پر مبنی تھی۔ اس کا انتظام مینزا نے کیا تھا کیونکہ گیٹو فیملی کے لیے ایک قابل اعتماد کارندہ بن چکا تھا۔ کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں اس کی ضرورت پیش آتی رہتی اور اس نے ہمیشہ عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔
اس لیے اسے فوج میں جانے سے بچا لیا گیا۔ گیٹو کو اس بات پر فخر تھا کہ اس کا شمار فیملی کے قابل اعتماد کارندوں میں ہونے لگا تھا۔ موجودہ کام کے بارے میں مینزا نے اسے اجرت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکوں کے کالج واپس جانے سے پہلے ہدایات پر عمل ہو جانا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر دونوں لڑکیوں کو بھی ساتھ لے لیتے تو پھر گیٹو کے لیے اپنے پروگرام پر عمل درآمد مشکل ہو جاتا، یوں ایک رات ضائع ہو جاتی۔ وہ کئی دنوں سے اس طرح ان لڑکوں کی نگرانی کر رہا تھا کہ انہیں اس کا شبہ تک نہیں ہوا تھا۔ وہ ان کے معمولات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آج کی رات اسے پروگرام پر عمل درآمد کے لیے موزوں ترین محسوس ہوئی تھی، اس لیے اس نے حتمی انتظامات کر لیے تھے، لیکن پہلے جیری اور کیون ان دو لڑکیوں سے چپک کر بیٹھ گئے تھے اور گیٹو کو اپنا پروگرام خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اچانک اس نے ایک لڑکی کی خمار زدہ سی ہنسی کی آواز سنی۔ وہ جیری کی طرف جھک کر کہہ رہی تھی، نہیں بھائی، میں تمہارے ساتھ کار میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی میرا حشر بھی اس لڑکی جیسا ہو جس کی وجہ سے پچھلے دنوں تم دونوں پکڑے گئے تھے اور تم پر مقدمہ بھی چلا تھا۔ اس کی بات سن کر جیری نے جھک کر اس کے کان میں دھیرے سے کچھ کہا۔ شاید وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ اس لڑکی کی بات اور تھی جس کا ذکر ہو رہا تھا، جبکہ اب تو رضا اور رغبت والی صورتحال تھی۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کی ساتھی لڑکی بدستور نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر گیٹو نے قدرے اطمینان کی سانس لی۔ اس نے آثار سے اندازہ لگایا کہ دونوں لڑکیاں جیری اور کیون کے ساتھ نہیں جائیں گی، جیسی بھی تھیں، لیکن احتیاط پسند معلوم ہوتی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ گیٹو کے لیے اپنے پروگرام پر عمل درآمد کے امکانات روشن ہو گئے تھے۔ وہ کافی حد تک مطمئن ہو کر اٹھا اور باہر آ گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ سڑک تقریباً سنسان تھی اور وہاں پر روشنی بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر گیٹو نے مزید اطمینان کی سانس لی۔ صرف ایک بار اور کھلا تھا۔ دکانیں تقریباً سب ہی بند ہو چکی تھیں۔ گویا حالات نہایت موافق تھے۔ علاقے کی پولیس کی گشتی کار کے سلسلے میں بھی مینزا انتظام کر چکا تھا۔ معمول کی گشت کے سلسلے میں فی الحال اس کا اس طرف آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ وہ تب ہی اس طرف آئے جب اسے یہاں کسی گڑبڑ کی اطلاع ملے گی، اور اس وقت بھی وہ حتی الامکان سست رفتاری سے پہنچے گی۔ وہ اپنی شیورولیٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی پچھلی سیٹ پر دو جسیم آدمی بیٹھے تھے، لیکن کار میں روشنی اور بھی کم پہنچ رہی تھی، اس لیے وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کچھ عرصے پہلے تک وہ دونوں ٹرک چلایا کرتے تھے اور انہیں معمولی تنخواہیں ملتی تھیں، لیکن اب وہ بھی فیملی کے کارندوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان سے مخصوص قسم کے کام لیے جاتے تھے، لیکن انہیں صحیح طور پر معلوم نہیں تھا کہ وہ در حقیقت کس کے لیے کام کرتے تھے۔ وہ صرف گیٹو کو جانتے تھے، جو ضرورت پڑنے پر انہیں طلب کر لیتا تھا، ہدایت دیتا تھا اور اپنی رہنمائی میں ان ہدایات پر عمل درآمد کراتا تھا۔ اپنے حساب سے گویا انہیں اب کام بہت کم کرنا پڑتا تھا اور معاوضہ پہلے سے کہیں زیادہ ملتا تھا۔ گزر بسر نہایت آرام و آسائش سے ہوتی تھی۔ وہ بے حد خوش تھے۔ تازہ ترین کام کے سلسلے میں گیٹو انہیں دونوں لڑکوں کی تصویریں دکھا چکا تھا جو اس نے پولیس ریکارڈ سے حاصل کی تھیں۔ گیٹو نے ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا، بس سر پر کوئی مہلک چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو تمہارا دل چاہے کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا، اگر دونوں لڑکے 2 مہینے سے پہلے اسپتال سے باہر آئے تو تم دونوں کو واپس جا کر ٹرک ڈرائیوری ہی کرنی پڑے گی۔ دونوں جسیم اور مضبوط آدمی ذرا موٹے دماغ کے تھے، لیکن گیٹو کی ہدایت بڑی سعادت مندی سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔ اس وقت گیٹو نے پچھلی کھڑکی پر ان کی طرف ذرا جھک کر نیچی آواز میں کہا، وہ دونوں باہر آنے ہی والے ہیں، اپنے کام کے لیے تیار رہو۔ وہ دونوں دروازہ کھول کر آہستگی سے باہر آ گئے۔
وہ خاصے دراز قد تھے، کرختگی اور مضبوطی ان کے چہرے، مہرے اور خد و خال سے عیاں تھی۔ کسی زمانے میں وہ دونوں باکسر بھی رہے تھے، لیکن اس میدان میں نام پیدا نہیں کر سکے تھے۔ ان کی ٹرک ڈرائیوری کے زمانے میں گیٹو نے انہیں ایک پرانے قرض سے بھی نجات دلائی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ اس رقم کی ادائیگی کے لیے رقم سنی کورلیون نے فراہم کی تھی۔ جب جیری اور کیون بار سے باہر آئے تو گویا خود بھی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ ایک تو خمار نے ان کے حواس دھندلا دیے تھے، دوسرے دونوں لڑکیوں نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر کے گویا ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ کسی صورت مان کر نہیں دی تھیں۔ اس وجہ سے دونوں کا موڈ آف تھا اور جھنجھلاہٹ کے باعث ان کی کنپٹیاں تپ رہی تھیں۔ وہ شیورلیٹ کے قریب پہنچے تو گیٹو استہزائیہ اور بلند آواز میں بولا، بھئی واہ، ان دونوں لڑکیوں نے تمہیں خوب ٹکا سا جواب دیا۔ دونوں لڑکوں نے گردنیں گھما کر آنکھیں سکیڑتے ہوئے گیٹو کی طرف دیکھا۔ انہوں نے یقیناً یہی محسوس کیا کہ اپنا غصہ اور جھنجھلاہٹ نکالنے کے لیے انہیں ایک شاندار ہدف میسر آ گیا تھا، کیونکہ گیٹو زیادہ جسیم یا شخصیت کے اعتبار سے باروب نہیں تھا۔ وہ میانہ قامت اور خوش لباس آدمی تھا۔ بعض خاص دکانوں سے سودے بازی کر کے کم قیمت میں ایسے سوٹ خرید لیتا تھا جن میں وہ نہایت معزز آدمی نظر آتا تھا، گو کہ اس کا چہرہ نیولے کی طرح سوکھا سا تھا۔ وہ کسی بھی اعتبار سے لڑنے والا یا خطرناک آدمی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دونوں نوجوان بلا تعامل اس پر جھپٹے، لیکن وہ نہایت پھرتی سے جھکائی دے کر ایک طرف ہو گیا۔ اسی لمحے عقب سے ان دونوں نوجوانوں کے بازو گویا آہنی شکنجوں میں پھنس گئے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ وہاں وہ دو آدمی اور بھی موجود تھے جنہوں نے عقب سے نہایت ماہرانہ انداز میں اور بے حد مضبوطی سے انہیں گرفت میں لے لیا تھا۔ اسی دوران میں گیٹو اپنے ہاتھ پر پیتل کا ایک مختصر سا خول چڑھا چکا تھا، جس پر نہایت ننھے ننھے سے کانٹے بھی ابھرے ہوئے تھے۔ یہ خول چڑھانے سے اس کا گھونسا گویا ایک کھردار آہنی گھونسا بن گیا تھا۔ اس نے تاک کر نہایت پھرتی سے یہ گھونسا ایک نوجوان کی ناک پر رسید کیا۔ ایک ہی گھونسے میں اس کی ناک چپٹی ہو گئی اور خون کا فوارہ پھوٹ گیا۔ عقب سے جس شخص نے اس لڑکے کو قابو میں کیا ہوا تھا، اس نے اسے ہوا میں سڑک سے اونچا اٹھا لیا۔ اب وہ گیٹو کے سامنے اس بوری کی طرح لٹکا ہوا تھا جس پر گھونسے بازی کی مشق کی جاتی ہے۔ گیٹو نے اس پر سچ مچ مشق شروع کر دی۔ اس نے اتنی پھرتی سے اس کی ناف پر گھونسے برسائے کہ اسے حلق سے آواز نکالنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ جب لمبے تڑنگے شخص نے اسے چھوڑا تو وہ پٹ سے چھپکلی کی طرح سڑک پر گرا۔ تب لمبے تڑنگے شخص نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا، حالانکہ اس میں مزاحمت کی سکت نہیں رہی تھی۔ ادھر دوسرے نوجوان نے چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن دوسرے لمبے تڑنگے شخص نے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو کا شکنجا کس دیا تھا اور اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ پھر اس شخص نے مشینی انداز میں اس کی بھی ہڈی پسلی ایک کرنا شروع کر دی۔ صرف 6 سیکنڈ میں یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ گیٹو نے مزید زحمت نہیں کی۔ دونوں نوجوانوں کا بھرتا بنانے کے لیے وہ دونوں لمبے تڑنگے آدمی ہی کافی تھے۔ وہ اطمینان سے گاڑی میں جا بیٹھا اور اس نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ دونوں نے نوجوانوں کی پٹائی اس انداز میں کی تھی کہ یکے بعد دیگرے ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھیں، مگر ان کے حلق سے او او کے علاوہ کوئی آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ جلد ہی یہ آوازیں بھی معدوم ہو گئیں۔ دونوں لمبے تڑنگے آدمی تاک کر نہایت ماہرانہ اور نپے تلے انداز میں وار کر رہے تھے۔ ان کے انداز میں ذرا بھی گھبراہٹ یا عجلت نہیں تھی اور ان کا کوئی وار اچٹتا ہوا نہیں جا رہا تھا۔ گیٹو کو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس دوران میں کیون کے چہرے کی جھلک نظر آئی۔ ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ دونوں لڑکوں کے ہاتھ پاؤں اور جسم کی بیشتر ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔
آس پاس کی عمارتوں میں شاید کچھ لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ گلی میں کچھ گڑبڑ تھی۔ کئی کھڑکیاں کھلیں اور کئی چہرے جھانکتے دکھائی دیے، مگر جلد ہی کھڑکیاں بند ہو گئیں اور کسی نے باہر آ کر دخل اندازی کرنا تو درکنار یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ معاملہ کیا تھا۔ بار میں سے کچھ لوگ نکل کر باہر آن کھڑے ہوئے تھے، مگر ان میں سے بھی کسی نے اس معاملے میں مداخلت نہیں کی۔ وہ سب دور کھڑے خوفزدہ نظروں سے صفاقانہ انداز میں نوجوانوں کی درگت بنتے دیکھتے رہے۔ چلو بس کافی ہے، گاٹو نے گاڑی میں سے ہانک لگائی اور دونوں لمبے تڑنگے آدمی اطمینان سے ہاتھ جھاڑ کر گاڑی میں جا بیٹھے۔ دونوں نوجوان گٹھڑیوں کی سی صورت میں سڑک پر بے حس حرکت پڑے تھے۔ گاٹو نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کسی نے شیورولیٹ کا نمبر نوٹ کر لیا ہوگا۔ وہ چوری کی شیورولیٹ تھی۔ اس ماڈل اور رنگ کی ہزاروں گاڑیاں شہر میں موجود تھیں۔ باب نمبر 10 اگلی ویڈیو میں سنیں۔